یہ تھے جامعہ کے استاذ فضیلت الشیخ حافظ محمد صابر حافظہ اللہ تعالی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کر رہے تھے۔ آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، ماحول کو معطر کر رہے تھے۔ رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمین پر، رشک کرتا ہے فلک بھی ایسی زمین پر، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، وہ اجتماعات جن میں اللہ تعالیٰ کے دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی جاتی ہے، ایسی مجالس اور اجتماعات اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آج اگرچہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے روز ہمیں اس بات کا بہت زیادہ احساس ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ آج اگرچہ یہ محفلیں فرش زمین پہ سجی ہوئی ہیں، لیکن رب رحمان ان خوش نصیبوں کے تذکرے ساتویں آسمان سے بھی اوپر عرش بری پہ اپنے فرشتوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بابت اللہ رب رحمان مغفرت کے، بخشش کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میرے ذکر کی اس محفل میں شریک ہوا، فرشتوں جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، فلاں آیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، میری فلاں بندی اپنے گھر کے کام کاج اور مصروفیات جلدی سمیٹ کر چھوڑ چھاڑ کے میرے ذکر کی اس محفل کے اندر شریک ہوئی تھی، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنی اس خوش نصیب بندی کو بھی معاف کر دیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ، ان ذکر کی محفل میں شریک ہونے والوں کے اندر ایک بندہ خطاء بہت زیادہ سیاہکار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، غلطیوں میں خطاؤں میں حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا، خواہ اس کی خطائیں اور لغزشیں پہاڑوں جتنی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اولئک الجلساء لا یشقی بہم جلیس، کہ یہ والے خوش نصیب اس قدر خوش بخت اور سعادت مند ہم نشین ہوتے ہیں کہ ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والا کوئی بھی بندہ، خواہ وہ کتنا ہی خطا کار اور گناہ گار کیوں نہ ہو، میں اس کو بھی بخشے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت بہم الملائکہ، کہ یہ مجمع رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے عبداللہ بن مبارک پاک وطن میں میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، میرے دین کی تبلیغ اشاعت کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، آج ان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ غاشیتہم الرحمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے کہ اللہ رب رحمان کی رحمت ان خوش نصیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ، دیکھیں رب العالمین کے انعامات کس قدر ان خوش نصیبوں پر ہوتے ہیں کہ پریشان حال، مصیبتوں کے مارے ہوئے، دنیا میں رنج و الم سے چور چور
ہوئے پڑے لوگ جب اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ کا اپنے رسول کی زبانی وعدہ ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو طمانینت سے، سکون سے، اطمینان سے نوازتا ہوں، ان کی ٹینشنیں اور پریشانیاں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ مجمع، یہ محفلیں کس قدر قیمتی ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، یہ پہلے جو حدیث سنائی اس کا حوالہ صحیح مسلم ہے، مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی محفلوں کو دنیا کے اوپر رب الرحمان کی جنتیں قرار دیا ہے، اور ان محفلوں کے اندر جو اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے نا، اس ذکر کو جنت کے میوے قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری آج کی یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بڑی بامقصد اور عظیم الشان یہ مجلس اور محفل ہے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر جھانکنے میں اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرنا، موبائل پہ وقت نہیں بتانا۔ ابھی کچھ ہی لمحوں بعد علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ علم و عرفان پہ مبنی بڑی ہی قیمتی قسم کی نصیحتیں شروع ہونے جا رہی ہیں، تو میں تمام احباب سے، اپنی بہنوں سے بھی ملتمس ہوں کہ آداب مجلس کو ملحوظ رکھنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، ادھر ادھر آنے جانے میں یہ وقت نہیں گزارنا۔ خصوصاً جو بھائی باہر پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں لیکن گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلنے پھرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، ان سے خصوصی طور پہ التماس ہے کہ ابھی پنڈال میں کافی ساری جگہ موجود ہے، تو آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور ادھر بیٹھیں۔ انشاءاللہ ابھی جلد ہی کچھ لمحوں کے بعد محترم احسان الحق شہباز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا قیمتی نصیحت آمیز بیان شروع ہونے والا ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جامعہ کی آخری کلاس کے طالب علم اویس احمد عثمانی، اور پنجابی زبان میں آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ اویس احمد عثمانی، کلاس ابو ہریرہ۔ اس بھائی نے اس سال تکمیل بخاری کی سعادت سمیٹی ہے۔ اویس احمد عثمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تیرے نام تو شروع کی دیے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں علم، تیرے اثر تو تیری سوربا بنا پر اڈاریاں ماریاں علم، تے جنہ تیرا بوا مولا چھڑ چھڑیا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں علم، مطلب ہووے تے آ جانے، مطلب ہووے تے آ جانے، کدے بن مطلب بھی ہو لیا کر، انہیں ہاسے میاں چنگے نہیں، کدے کلیاں بے کے رو لیا کر۔ خالق کائنات سورۃ المؤمن دی آیت نمبر 60 دے اندر ارشاد فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی
استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ فرماتے نے میرے بندے میرے تو دعا کرو نا میں تیری دعا نو قبول کراں گا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈی اس عبادت تو منہ پھیر لیندا ہے ساڈی اس عبادت تو تکبر کر لیندا ہے سیدخلون جہنم داخرین القریب اسی کل قیامت والے دن انہوں جہنم دے اندر داخل کر دیاں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آئے نے تے آ کے کہندے نے کہ عائشہ گل دسنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کئی برباد ہو گئے برباد ہون والے کئی ہلاک ہو گئے ہلاک ہون والے کئیاں دیاں زباناں کھل گئیاں عائشہ تے. عائشہ کہندیاں نے اللہ دے نبی جی میں کی دسنا ہے میں تے او کہاں گی جیڑا بابا یوسف نے کہا سی فصبر جمیل واللہ المستعان. اللہ بہتر مددگار ہے میں تے اللہ کو مدد منگنی ہاں. اللہ پاک نے عائشہ دیے گل سنیے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا سورت نور دیا 17 ایتاں دا دوپٹہ بنا کے عائشہ دے سر تے پا چڑھے آئے. اللہ فرماندے نے سبحانک ھذا بہتان عظیم محبوبہ تیری عائشہ پاک ہے اندے تے بہتان لگ کے آئے اس صفائی کیوں اتری ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم آواز رب ماری ہے سوال رب کو کیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے آپ فرماندے نے الدعاء هو العبادہ لوگوں دعا عبادت ہے. اور میرے آقا فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ لوگوں دعا عبادت دا مقصد ہے بندہ جیڑی عبادت کردا ہے اللہ نو راضی کرن لئی کردا ہے. اور ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ میرا خامد ابو سلمہ اس دنیا تو چلا گیا ہے تے میں نبی پاک دے کول آئی ہاں آ کے کہ اللہ دے نبی جی میں نو دسو نا میرا خامد فوت ہو گیا ہے مشکل وقت آ گیا ہے اندا حال دسو نا. ماں ام سلمہ نو میرے آقا فرماندے نے نی ام سلمہ تو پڑھیا کر اللہم اغجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ تو اے دعا پڑھیا کر. ماں ام سلمہ کہندیاں نے میں صبح بھی یہ دعا پڑھنی ہاں شام بھی یہ دعا پڑھنی ہاں تے نال سوچنی ہاں ام سلمہ ابو سلمہ تو بہتر اور کون ہوئے گا. تے اللہ پاک نے قانون دے کاغذاں دے اندر لکھ دیتا ہے ام سلمہ تو کہندی ہے ابو سلمہ تو بہتر اور کون ہوئے گا. جا سی تینوں دی عزت تے آبرو بنا چڑھیا ہے جن دے ورگا پورے زمانے اندر کوئی نہیں جن دے ورگا کل کائنات دے اندر کوئی نہیں. حضور دے نکاح دے اندر آ گیا نے وجہ کی بنی ہے وقال ربکم ادعونی آواز رب ماری ہے سوال رب کو کیتا ہے. حضرات محترم کیڑا پاگل کہندا ہے کہ رب سندا نہیں آ میں تینوں دساں رب سندا ہے. رب لوگ کہندے نے کہ جی رب سندا نہیں میری سندا نہیں تے فلانے دی موڑدا نہیں. رب سندا ہے یونس علیہ السلام دی مچھلی دے پیٹ دے اندر رب نے سنی ہے. حضرات محترم زکریا علیہ السلام دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکریا علیہ السلام دی بڑھاپے دے اندر رب نے سنی ہے اولاد دے نال نواز دیتا ہے. حضرات محترم رب نو پکاریا کر بڑی محبت دے نال گل کرنا چاہنا اس مرکز دے اندر آئے ہو عقیدہ توحید سمجھ کے لے جاؤ عقیدہ توحید نو سینے نال لے کے لے جاؤ بڑی محبت دے نال گل کریے تے گل نو مکائیے. اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے اے تہیر موتی بن دے نے قرآن سنت دے دایاں تے قرآن نو سینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ. رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے قرآن دے یار سپاہیاں تے تہیر
موتی بن دینے قرآن سنت دے ہدایاں تے اور گل دھیان نال سنیا جے مرکز عبداللہ بن مبارک جو آئے گا انشاءاللہ خیر پائے گا اے تو قافل بن بن نکلن گے اے تو حافظ بن بن نکلن گے قرآن دے یار سپاہیاں تے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رحم دعا کر چلے یار زندہ دی ملاقات باقی وما توفیق الا باللہ وما علیہ